ایک خوبصورت لڑکی تھی، نہایت پیاری، نازک اور دلکش۔ میرا چہرہ ایسا تھا جیسے قدرت نے فرصت میں تراشا ہو۔ نہ میری کمر کا زاویہ بگڑا ہوا تھا، نہ میرا رنگ کالا تھا۔ میرے بال گھنے اور لمبے تھے، منہ پتلے اور گلاب کی پنکھدیوں جیسے، آنکھیں بری بری اور خوابوں جیسے دلکش تھی۔ میری آنکھیں، میری انگلیاں باریک اور لمبی تھیں۔ میرے ہاتھ اور پاؤں ایسے تھے جیسے کسی شہزادی کے نقش ہوں، اور اسی وجہ سے میرا نام حور رکھا گیا، کیونکہ میری خوبصورتی کا چرچا ہر طرف تھا۔ لوگ کہتے تھے کہ ایسا حسن صدیوں میں ایک بار جنم لیتا ہے۔ میری شادی جس شخص سے ہوئی اس کا نام حنیف تھا۔ وہ نہ شکل و صورت کا خوبصورت تھا، نہ قد کا اونچا۔ اس کا جسم بھدا اور ڈھیلا سا تھا، پیٹ باہر کو نکلا ہوا اور سر پر ایک بھی بال باقی نہیں بچا تھا۔ جب لوگ ہمیں ساتھ دیکھتے تو حیرت سے ہمیں گھورتے کہ یہ خوبصورت لڑکی اس بدصورت مرد کے ساتھ کیسے ہے، لیکن میں خاموش رہی کیونکہ اس کی کمائی بہت اچھی تھی، اور میرے گھر والوں نے یہی سوچا کہ پیسہ ہی سب کچھ ہوتا ہے۔ وقت گزرتا گیا، لیکن اب وہ شخص مجھ جیسی عورت کو طلاق دینے کی باتیں کر رہا تھا، اور جب وہ کہتا کہ تم بیوی بنانے کے قابل نہیں ہو اور تم نے مجھے نامرد بنا دیا ہے تو میری روح کانپ جاتی۔ میں سوچتی کہ میرے ساتھ آخر یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے؟ وہ مجھے ایسی تکلیف دہ باتیں کیوں کہتا ہے کہ میں واقعی قصوروار ہوں؟ یہ کہانی جو میں آپ کو سنانے جا رہی ہوں، یہ کوئی عام کہانی نہیں ہے۔ یہ ان سچائیوں میں سے ایک ہے جن پر اکثر پردہ ڈال دیا جاتا ہے، لیکن میں وہ پردہ ہٹانا چاہتی ہوں تاکہ آپ کو دکھا سکوں کہ ہمارے سماج میں ابھی بھی ایسے دردناک واقعات ہوتے ہیں جو انسانوں کے دل کو چیر کے رکھ دیتے ہیں۔ میں خود اس کہانی کا جیتا جاگتا کردار ہوں، اور میری کہانی کوئی خوشیوں سے بھری ہوئی کہانی نہیں، بلکہ ایک زخموں سے سجی حقیقت ہے۔ میں چھوٹی سی تھی، ایک ایسی عمر جہاں بچپن اور جوانی کی لکیر اب بھی واضح نہیں ہوتی، جہاں کھیل کود میں دن گزرتے ہیں اور خوابوں میں راتیں کٹتی ہیں۔ میں نہ تو چھوٹی بچی رہی تھی، نہ ہی مکمل جوان تھی۔ کچھ جسم میں تبدیلیاں آنے لگی تھیں، لیکن دل ابھی بھی گدھیوں میں الجھا ہوا تھا۔ انہی دنوں میں نے محسوس کیا کہ میری ایک سہیلی مانو، جو مجھ سے 3-4 سال بڑی تھی، وہ کئی دنوں سے کھیلنے نہیں آئی۔ اس کا آنا جانا بند ہو گیا تھا۔ وہ جو روزانہ ہمارے ساتھ چھپن چھپائی کھیلا کرتی تھی، ہنستی تھی، دوڑتی تھی، ایک دم جیسے غائب ہو گئی۔ میری پریشانی بڑھنے لگی تو میں ایک دن خود چل پڑی اس کے گھر۔ میں نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ کچھ دیر بعد اس کی ماں دروازے پر آئی۔ میں نے کہا، آنٹی، مانو کہاں ہے؟ وہ کئی دنوں سے باہر نہیں نکلی، ہمارے ساتھ کھیلنے نہیں آتی، سب اسے یاد کر رہے ہیں۔ اس کی ماں نے ایک عجیب سا جواب دیا کہ اب وہ باہر نہیں کھیلے گی، اب وہ بری ہو گئی ہے۔ میں حیران رہ گئی۔ میں نے کہا، بری کیسے ہو گئی؟ وہ تو قد میں بھی مجھ سے چھوٹی ہے، میں نے تو اسے دور سے دیکھا بھی ہے، مجھے تو وہ ویسی ہی لگ رہی تھی جیسے پہلے لگتی تھی۔ لیکن جیسے ہی میری نظر دور اندر صحن میں پڑھی تو مانو نے ایک لمحے کو مجھے دیکھا اور فوراً اپنا چہرہ چھپا لیا، جیسے وہ مجھ سے شرما گئی ہو یا کسی گہرے پردے میں ہو۔ 2 دن کے بعد میری ماں نے ایک نیا جوتھا نکالا۔ ماں خوش ہو گئی۔ میں نے پوچھا، یہ جوتھا کس کے لیے ہے؟ تو ماں نے کہا، ہم مانو کے گھر جا رہے ہیں، وہاں چھوٹی سی تقریب ہے۔ میں نے معصومیت سے پوچھا، کیسی تقریب؟ ماں کہنے لگی کہ وہ بری ہو گئی ہے اور یہ تقریب اسی خوشی میں ہے۔ میں نے حیرت سے کہا، لیکن وہ تو مجھے بری نہیں لگ رہی تھی۔ ماں نے ایک عجیب سا جملہ کہا اور کہنے لگی، جب تم بری ہو جاؤ گی نا، تب تمہیں سب سمجھ آ جائے گا۔ میں نے کہا کہ اگر بری ہونے پر تقریب ہوتی ہے تو یہ تو بہت اچھی بات ہے۔ ماں نے کہا کہ ہاں، اور ہم اس کے لیے تحفہ بھی لے کر جائیں گے۔ میں خوش ہو گئی۔ میں نے کہا کہ اگر تحفہ بھی ملتے ہیں تو برا ہونا تو بہت اچھا ہے۔ میں نے کہا، مانو کو کپڑے بہت پسند ہیں، ہم اس کے لیے نیا جوتھا لیتے ہیں۔ ہم چھوٹے سے گاؤں میں رہتے تھے، ایک ایسا گاؤں جو وقت سے بہت پیچھے تھا۔ یہاں کے لوگ اب تک صدیوں پرانے خیالات میں جیتے تھے۔ یہاں ایسے گھر بھی تھے جنہوں نے کبھی ٹی وی نہیں دیکھا تھا۔ دنیا کہاں سے کہاں پہنچ چکی تھی، لیکن ہمارے گاؤں میں بیٹیوں کو گھر میں قید کر کے رکھا جاتا تھا۔ ان پر ایسی پابندیاں تھیں جن کا تصور بھی مشکل تھا۔ کہا جاتا تھا کہ بیٹیوں کو انڈا نہیں کھلانا، گرم چیزیں نہیں دینی، کہیں وہ وقت سے پہلے جوان نہ ہو جائے، جیسے جوان ہونا کوئی بیماری ہو۔ ہم انہی باتوں کے بیچ پلے بڑھے تھے۔
ہم نے روشنی دیکھی ہی نہیں تھی، اس لیے ہمیں اندھیرے سے کبھی ڈر نہیں لگا۔ ہم مانو کے لیے جھوتا لینے بازار گئے، پھر وقت پر اس کے گھر پہنچے تو حیرت ہوئی کہ گھر سجایا گیا تھا۔ رنگ برنگے پردے دیواروں پر لگے تھے، فرش پر چاندنی بچھی ہوئی تھی، عورتیں سج دھج کے آئی ہوئی تھیں، گانے بج رہے تھے، سب کے ہاتھوں میں تحفے تھے اور ہر طرف خوشی کا سما تھا۔ لیکن ایک بات خاص تھی کہ اس تقریب میں صرف عورتیں تھیں یا پھر کم عمر لڑکیاں، کوئی مرد وہاں موجود نہیں تھا، یہاں تک کہ مانو کے گھر کے مرد بھی کہیں اور جا چکے تھے، جیسے ان کا اس تقریب سے کوئی لینا دینا ہی نہیں تھا۔ ہم جیسے ہی گھر کے اندر گئے تو سب مانو کے لیے تحفے دے رہے تھے، اس کی ماں کو مبارکباد دے رہے تھے اور گلے لگا رہے تھے۔ کچھ عورتیں تالیاں بجا رہی تھیں، کچھ ہنسی خوشی گانے گا رہی تھیں۔ ماحول بہت عجیب سا تھا، جیسے ایک خوشی اور غم کا امتزاج ہو، لیکن میرا دل اس وقت دھک سے رہ گیا جب میری نظر مانو پر پڑی۔ وہ بستر پر لیٹی ہوئی تھی، چہرہ پیلا، اور اس نے سر پر دوپٹہ مضبوطی سے لپیٹا ہوا تھا۔ اس کے چہرے پر عجیب سی زردی تھی، جیسے وہ بیمار ہو یا کوئی گہرا صدمہ سہ چکی ہو۔ میں تیزی سے اس کے پاس گئی اور کہا، یہ تقریب تمہارے لیے ہے، ہم سب آئے ہیں، تم بستر پر کیوں بیٹھی ہو؟ اٹھو، چلو باہر آؤ، تمہیں تو خوش ہونا چاہیے۔ اس کی ماں نے مجھے نرمی سے روک دیا اور کہا، نہیں بیٹا، اس کی طبیعت خراب ہے، یہ ابھی اٹھ نہیں سکتی، 2-3 دن بعد اٹھے گی۔ میں اور زیادہ پریشان ہو گئی۔ میں نے کہا کہ جب اس کی طبیعت خراب ہے تو تقریب بعد میں رکھ لیتے، آج تو آرام کر لیتی۔ لیکن ماں ہنسنے لگی، کچھ بولی نہیں۔ عورتیں پھر ہنسنے لگیں، جیسے سب کچھ معمول کے مطابق ہو، جیسے کوئی بات ہی نہ ہو۔ پھر کھانے کا وقت آیا۔ لذیذ کھانے بنے ہوئے تھے، پلاؤ، قورمہ، زردہ، سب کچھ تیار تھا۔ عورتوں نے مزے سے کھایا اور گانے گائے، مانو کی ماں کو تحفے دیے اور کہا، مبارک ہو، تمہاری بیٹی جوان ہو گئی، تمہاری بیٹی اب بری ہو گئی۔ اور پھر سب اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے، جیسے کوئی رسم ادا ہو گئی ہو، جن کا جواب کوئی نہیں دے رہا تھا۔ مانو کا چہرہ بار بار میری نظروں کے سامنے آ رہا تھا، اور اس کی آنکھوں میں ایک ایسا درد چھپا تھا جو مجھ سے شاید برسوں بعد سمجھ آنا تھا۔ لیکن اس دن بس اتنا سمجھ آیا کہ یہ تقریب صرف خوشی کی نہیں، یہ کوئی رسم تھی جو شاید ہر لڑکی کے نصیب میں لکھی گئی تھی، جس کے بعد وہ کبھی وہ نہیں رہتی جو پہلے ہوتی ہے۔ جب 2 سال گزر گئے تو میں مانو کہ اس دن کو بھول نہیں سکی تھی۔ وہ منظر میری آنکھوں میں بار بار گھومتا تھا، وہ سجا سجایا گھر، وہ تحفے، وہ کھانے، اور وہ بستر پر پلٹی ہوئی مانو، جس کی آنکھوں میں ایک ایسا درد تھا جو میرے دل میں سوراخ کرتا جا رہا تھا۔ میں خود بھی اب اس عمر کو پہنچ چکی تھی جہاں جسمانی تبدیلیاں واضح ہونے لگی تھیں۔ کبھی ماں کی نظر مجھ پر کچھ زیادہ گہری ہو جاتی، کبھی وہ میرے کپڑے بدلنے کے انداز پر کچھ کہہ دیتی، کبھی میرے بالوں کو پیار سے سہلا کے کچھ سوچ میں پڑی DDH جاتی۔ میں ان تبدیلیوں کو سمجھنے کی کوشش کرتی، لیکن کوئی بھی صاف بات نہیں کرتا تھا۔ آخر ایک دن میں نے ماں سے پوچھ لیا، ماں، وہ کیا ہوتا ہے جب لڑکی کو بری کہا جاتا ہے؟ تو کون سا وقت ہوتا ہے جس پر اتنی خوشی منائی جاتی ہے؟ ماں نے مجھے گہرے سے دیکھا، تھوڑی دیر خاموش رہی، جیسے کوئی پرانی بات یاد آ گئی ہو، پھر دھیرے سے بولی کہ وقت آنے پر سب بتاؤں گی، اب بس اتنا کہہ کے وہ چولہے کی طرف چل دی۔ میں وہیں بیٹھ کے اس کے چہرے کے تاثرات دیکھتی رہی، لیکن کچھ سمجھ نہ سکی۔ پھر کچھ مہینے اور گزرے۔ میں شاید اب مکمل طور پر اس وقت کے قریب پہنچ چکی تھی جس کا ماں ذکر کرتی تھی۔ ایک رات جب میں بالکل خاموش بیٹھی تھی، ماں میرے پاس آ کے بیٹھ گئی اور میرے بالوں میں انگلیاں پھیرنے لگی۔ پھر آہستہ سے کہنے لگی کہ اب شاید تم جاننے کے قابل ہو گئی ہو۔ وہ جو رسم ہم مناتے ہیں، وہ دراصل اس دن کی خوشی میں ہوتی ہے جب کسی لڑکی کو پہلی بار ماہواری آتی ہے، کیونکہ اس دن ماں باپ کے دل کا ایک بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے۔ انہیں یہ اطمینان ہو جاتا ہے کہ اب ان کی بیٹی ایک مکمل عورت بن گئی، اب وہ ماں بن سکتی ہے، نسل آگے بڑھا سکتی ہے، اور اب اس کی شادی ہو سکتی ہے۔ اسی خوشی میں اسے تحفے دیے جاتے ہیں، اسے سجایا جاتا ہے، عورتیں جمع ہوتی ہیں، اس کا خیر مقدم کرتی ہیں۔ میں نے ماں کی طرف حیرت سے دیکھا اور کہا، لیکن ماں، وہ ساری لڑکیاں تو بستر پر لیٹی ہوتی ہیں، ان کے چہروں پر خوشی کا نام و نشان نہیں ہوتا،
وہ تو جیسے بیمار پڑی ہوں، بلکہ ایک لڑکی تو بری طرح رو رہی تھی، اس کی چیخیں مجھے آج بھی یاد ہیں، اور باقی سب عورتیں اسے چپ کروا رہی تھیں۔ ماں کچھ دیر کے لیے چپ ہو گئی، جیسے کوئی مشکل سوال اس کے سامنے رکھ دیا گیا ہو۔ پھر آہستہ سے کہنے لگی، بیٹا، وہ آرام کرتی ہیں کیونکہ اب انہیں گھر کے کام بھی سیکھنے ہیں اور شادی کے بعد دوسرے گھر کے کام بھی کرنے ہوں گے، تو ہم چاہتے ہیں کہ وہ کچھ دن آرام کر لیں، ان کو سکھایا جائے کہ اب ان کی زندگی کا ایک نیا باب شروع ہونے والا ہے۔ میں نے کہا، ماں، ایسا کون سا آرام ہوتا ہے کہ انسان بستر سے ہی نہ اٹھ سکے، اپنی خوشی کی تقریب میں ہنس نہ سکے، نہ گانا سکے، نہ ناچ سکے، بلکہ ایسا لگے جیسے کوئی صدمے سے لیٹا ہو؟ اور اگر واقعی خوشی کی تقریب ہے تو پھر کوئی غم کیوں ہوتا ہے؟ ماں ہنسنے لگی اور کہنے لگی، پھر تم اٹھ کے ناچ لینا، اور ہنسی میں ساری بات کو اٹھا دیا، لیکن میرے دل کے اندر وہ سوال ہنسی میں نہیں اٹھے بلکہ اور گہرے ہو گئے۔ میں اب تک جتنی بھی ایسی تقریبوں میں گئی تھی، میں نے ہر بار ایک ہی منظر دیکھا تھا۔ لڑکی بستر پر پڑی ہوتی ہے، اس کے چہرے پر کوئی رونق نہیں ہوتی، بلکہ ایک عجیب سا خالی پن ہوتا ہے۔ کبھی وہ روتی تھی، کبھی چپ چاپ رہتی تھی، اور کچھ ایسی ہوتی تھیں جن کی آنکھوں میں جیسے کوئی روشنی باقی نہ بچی ہو۔ اور جب یہ سب میرے ساتھ ہونے لگا، جب میں نے خود کو ان عجیب سی نظروں کے حصار میں پایا، جب ماں کی آنکھوں میں وہ خاموشی دیکھی جو بہت کچھ کہہ رہی تھی اور زبان پھر بھی کچھ نہیں بول رہی تھی، تو میرے اندر ایک عجیب سی بے چینی پھیلنے لگی۔ میں خود کو روز آئینے میں دیکھتی اور سوچتی کہ کیا اب میری باری بھی آنے والی ہے؟ کیا میں بھی اسی بستر پر پڑی ٹیڑھی ہوں گی جس پر مانو پٹی تھی؟ کیا میرے چہرے پر بھی وہی زردی چھا جائے گی؟ کیا میرے ہونٹ بھی سل جائیں گے اور میری آنکھوں سے بھی وہی خاموش آنسو بہیں گے جو کسی نے نہیں پوچھنے؟ میں اب خود کو بند کمرے میں محسوس کرنے لگی تھی، جیسے باہر کی دنیا ختم ہو چکی ہو، جیسے کھلے آسمان کے نیچے دودھنے والے دن گئے، جیسے گدھیا گدھے کی شادیاں بس ایک خواب تھا جو اب خواب ہی رہنے والا ہے۔ ماں نے مجھ پر پابندیاں بڑھا دیں۔ اب میں چھت پر نہیں جا سکتی تھی، اب میں دروازے پر نہیں کھڑی ہو سکتی تھی، اب مجھے ہر وقت دوپٹہ اوڑھنا ہوتا تھا۔ میں کچھ کہتی تو ماں کہتی، تم بری ہو گئی ہو، اور یہ الفاظ میرے لیے اب کسی خوشی کا پیغام نہیں رہے تھے۔ یہ الفاظ مجھے قید میں دھکیلنے والے الفاظ بن چکے تھے۔ اب مجھے ہر تقریب میں جانے سے منع کر دیا گیا۔ مجھے بتایا گیا کہ اب تمہیں پردے میں رہنا ہے، اب تم کسی کے سامنے ہنسو گی نہیں، اب تمہاری آواز صرف گھر کی دیواروں تک محدود رہے گی۔ اب پھر ایک دن وہ خبر آئی جس کا مجھے ڈر تھا۔ ماں نے کہا کہ کچھ دن بعد تمہارے لیے بھی تقریب ہے، اور میرے جسم میں ایک ٹھنڈی لہر دوڑ گئی۔ میرے قدموں تلے زمین نکل گئی۔ میں نے کہا، کیسی تقریب ماں؟ وہی جس میں مجھے بستر پر لیٹنا ہوگا؟ وہی جس میں سب عورتیں گانے گائیں گی اور میں اندر سے چپ چاپ آنکھیں بند کر کے درد برداشت کرتی رہوں گی؟ ماں نے میری بات کا برا مانا اور کہا کہ یہ سب رسمیں ضروری ہوتی ہیں، ہر لڑکی کے ساتھ ہوتا ہے، تم کوئی پہلی نہیں ہو اور نہ آخری۔ میں رات بھر جاگتی رہی، میں نے چھانت کو دیکھا، ستاروں سے باتیں کی اور سوچتی رہی کہ کیا میری زندگی بھی ویسے ہی بدلے گی جیسے مانو کی بدلی تھی۔ وہ کبھی باہر نہیں نکلی، وہ کبھی پھر سے کھیلنے نہیں آئی، وہ بس ایک خاموش لڑکی بن گئی تھی، جیسے اس کا اندر ہی ختم ہو گیا ہو۔ اور میں سوچتی تھی کہ اگر یہی لڑکی بری ہونے کا مطلب ہے، اگر یہی عورت ہونے کی پہچان ہے، تو پھر یہ خوشی کیوں منائی جاتی ہے؟ یہ زخم کیوں سجائے جاتے ہیں؟ یہ درد کیوں تحفوں میں لپیٹ کر دیا جاتا ہے؟ پھر مجھے وہ لڑکیاں یاد آئیں جنہیں میں نے روتے ہوئے دیکھا تھا، جن کو چپ کروایا جا رہا تھا، جن کے جسم تھر تھر کر رہے تھے، جن کی آنکھوں میں زندگی کا نور جیسے بجھ چکا تھا، اور میں سوچنے لگی کہ کیا جوان ہونا واقعی اتنا دردناک ہوتا ہے؟ کیا ایک بچی سے عورت بننے کا مطلب یہی تکلیف ہے، یہی خاموشی، یہی بستر پر پڑی ڈیڈی جانا؟ ماں نے جب کہا کہ تم پریشان مت ہو، یہ تمہاری زندگی کا سب سے اچھا دن ہوگا، تو میں نے دل ہی دل میں خود کو تسلی دی کہ شاید واقعی کوئی اچھی بات ہونے والی ہے۔ شاید یہ وہ دن ہے جس کے لیے مجھے بار بار کہا گیا تھا کہ جب تم بری ہو جاؤ گی تو سب کچھ سمجھ آ جائے گا۔
صبح سے ہی گھر میں ہلچل تھی، جیسے کوئی تیز تیوہار ہو، جیسے کسی کی شادی ہو۔ ماں صبح سویرے اٹھ گئی، میرے لیے نیا لباس نکالا، میری چوٹیوں میں رنگین ربن باندھے گئے، میرے ہاتھوں پر مہندی لگی۔ میری سہیلیاں مجھے دیکھنے آ رہی تھیں، کچھ عورتیں مجھے چوم رہی تھیں اور کہہ رہی تھیں، دیکھو حور اب بری ہو گئی ہے، اب یہ عورت بن گئی ہے۔ لیکن اب تک میں اپنی ٹانگوں پر کھڑی تھی، میرا جسم ٹھیک تھا، مجھے کہیں بھی لیٹنے کی کوئی ضرورت محسوس نہیں ہو رہی تھی، مجھے کوئی تکلیف نہیں ہو رہی تھی۔ میں حیران تھی کہ پھر وہ منظر کیوں میرے ذہن میں بار بار آ رہا ہے، جس میں لڑکیاں بستر پر پڑی ہوتی ہیں اور ہل بھی نہیں پاتیں۔ مجھے تو 7 دن پہلے میری ماہواری آ جا چکی تھی۔ وہ دن بھی بہت عجیب تھا۔ ماں نے سب کچھ بہت خاموشی سے سنبھالا، مجھے چپ چاپ مسل دیا گیا، میری پرانی چادر جلا دی گئی، مجھے نیا جوڑا دیا گیا اور کہا گیا کہ اب تم پاک ہو گئی ہو، اب تمہارا بدن صاف ہو چکا ہے۔ اور آج 7واں دن تھا۔ مسل کے بعد مجھے خوشبو لگائی گئی، میرے کانوں میں جھمکیاں ڈالی گئیں، میرے پیروں میں پائل پہنائی گئی، اور پھر ماں نے آہستہ سے میرے کان میں کہا، اب چلو حاجرہ دائی کے پاس جانا ہے۔ میں نے چونک کر پوچھا، حاجرہ دائی کے پاس کیا کام ہے؟ تو ماں نے میری پیشانی چوم کر کہا، کل تمہاری تقریب ہے، آج ایک چھوٹا سا ضروری کام ہے جو پہلے کرنا ہوتا ہے۔ میں نے کہا، کیسا کام؟ کہ وہ ہنسنے لگی اور بولی، پتہ چل جائے گا سب۔ میرے دل میں ہلکی سی ہچکچاہٹ پیدا ہوئی، لیکن پھر خود کو سنبھالا، سوچا کہ شاید یہ بھی بری ہونے کی کوئی رسم ہے۔ ہم گاؤں میں رہتے تھے، یہاں ہر بات ایک رسم کے ساتھ منسوب تھی۔ میں خاموشی سے ماں کے ساتھ چل پڑی دی۔ گاؤں کے ایک کچے سے گھر کے اندر، جہاں حاضرہ دائی رہتی تھی، وہاں کچھ اور عورتیں بھی ہمارے ساتھ گئیں۔ لیکن جیسے ہی ہم اندر داخل ہوئے، حاضرہ دائی نے سب عورتوں کو باہر بیٹھنے کو کہہ دیا۔ صرف ماں میرے ساتھ اندر گئیں۔ حاضرہ دائی نے مجھے ایک چارپائی پر بیٹھنے کو کہا۔ کمرے میں نیم اندھیرا تھا، کھڑکی سے تھوڑی سی روشنی آ رہی تھی۔ چھت پر ایک پنکھا جھول رہا تھا جو کبھی رک جاتا، کبھی چلنے لگتا۔ ماں نے میرے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا، بیٹا بس چند منٹ کی بات ہے، کچھ نہیں ہوگا۔ میں نے دھیرے سے چارپائی پر بیٹھتے ہوئے گرد و پیش کو دیکھا۔ حاضرہ دائی میرے پاس آئی اور میرے ہاتھوں کو تھام کر میری انگلیوں کو غور سے دیکھنے لگی، جیسے کچھ پرکھ رہی ہو۔ پھر میری آنکھوں کی پتلیوں کو انگلی سے ہلکا سا دبا کر چیک کیا، پھر پیٹ پر ہاتھ رکھ کر کچھ دبایا اور بولی، ہاں ٹھیک ہے، سب ٹھیک ہے۔ میں نے سوچا شاید بس اتنا ہی کام تھا، لیکن پھر انہوں نے اچانک مجھے چارپائی پر لٹا دیا اور میری ٹانگوں کے ارد گرد کچھ کپڑے بچھانے لگیں اور مجھے آہستہ آہستہ رسیوں سے باندھنا شروع کر دیا۔ میں نے گھبرا کر پوچھا، یہ کیا ہو رہا ہے؟ حاضرہ دائی نے نرمی سے کہا، کچھ نہیں بیٹا، یہ بس پروسیس کا حصہ ہے، ڈرنے کی بات نہیں۔ میں نے ماں کی طرف دیکھا، وہ بالکل خاموش کھڑی تھی، لیکن اس کی خاموشی مجھے مطمئن نہیں کر پا رہی تھی۔ میرا دل تیزی سے دھڑکنے لگا، لیکن میں نے پھر بھی خود کو سنبھالا کہ شاید یہ کوئی پرانا طریقہ ہوگا جو وہ آزماتی ہیں۔ لیکن میرے اندر جیسے سب کچھ منجمد ہو گیا جب میری نظر حاضرہ دائی کے ہاتھ پر پڑی۔ اس کے ہاتھ میں ایک آلہ تھا، ایک چمکتا ہوا آلہ جس کی نوک سورج کی روشنی میں چمک رہی تھی۔ میری سانس رکنے لگی، میرے دل نے دھڑکنا چھوڑ دیا۔ میں نے ماں کی طرف دیکھا، میری آنکھوں میں سوال تھے، میرے ہونٹوں پر لرزتی ہوئی فریاد تھی، لیکن ماں کی آنکھوں میں وہی خاموشی تھی جو مجھے بہت دنوں سے گھیرے ہوئے تھی، وہی خاموشی جس کے پیچھے بہت بڑا راز چھپا ہوا تھا، ایک ایسا راز جو مجھے آج سمجھ میں آنے لگا۔ میں نے کہا، ماں یہ کیا ہے، یہ کیوں ہو رہا ہے؟ لیکن ماں نے صرف میرے بالوں پر ہاتھ پھیرے اور کہا، بیٹا ہمت رکھو، کچھ دیر کی بات ہے، ہر لڑکی کے ساتھ ہوتا ہے۔ اور اتنا کہہ کر وہ ایک طرف ہٹ گئی اور حاضرہ دائی نے آہستہ آہستہ وہ آلہ میری طرف بڑھایا۔ میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں، میرے حلق سے ایک سسکی نکلی لیکن آواز نہیں بن پائی۔ میری آنکھیں آنسوؤں سے پھٹنے لگیں، جیسے میرے اندر کچھ ہمیشہ کے لیے مر چکا ہو۔ میں وہ لمحہ یاد بھی نہیں رکھنا چاہتی تھی، کیونکہ وہ میری زندگی کا سب سے خوفناک لمحہ تھا۔ وہ لمحہ جب میں نے خود کو بے بس پایا،
جب میں نے خود کو چارپائی پر بندھا ہوا پایا، جب میری چیخ میرے اندر ہی دم توڑ گئی، جب میری زبان پر تالے لگا دیے گئے اور میری آنکھوں میں آنسوؤں کے سمندر تھے، میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا اور میں بے ہوش ہو گئی۔ جب ہوش آیا تو سب کچھ بدل چکا تھا۔ میرے آس پاس وہی ہنسی، وہی گانے، وہی تالیاں تھیں، عورتیں ناچ رہی تھیں، کچھ نوجوان لڑکیاں مجھے دیکھ رہی تھیں، جیسے میں کوئی دلہن ہوں، جیسے میں کسی خاص مقام پر پہنچ گئی ہوں جہاں وہ خود بھی پہنچنا چاہتی ہیں۔ مجھے تحفے دیے جا رہے تھے، میرے لیے مہندی کے رنگ کی طرح خوبصورت ڈبوں میں لپٹی چیزیں تھیں۔ کوئی چھتیاں لا رہا تھا، کوئی کپ تھے، کوئی مٹھائیاں، کوئی تعریفی جملے کہہ رہا تھا، اور میں وہیں لیٹی ہوئی تھی چارپائی پر، بے ہل۔ میرے چہرے پر کوئی مسکراہٹ نہیں تھی، میری آنکھوں میں کوئی روشنی نہیں تھی، میرے جسم میں اب بھی درد تھا، تکلیف تھی، جیسے کوئی زخم اب بھی رستا جا رہا ہو، جیسے ہر زخم پر جسم چیخ اٹھتا ہو۔ میں لیٹی رہی اور ارد گرد کی خوشی پر حیران ہوتی رہی۔ مجھے ناچتی ہوئی عورتوں پر غصہ آ رہا تھا، مجھے لگ رہا تھا کہ ان کے کہے میرے زخموں پر نمک چھدک رہے ہیں، ان کے گیت میرے دل کی چیخ کو دبا رہے ہیں۔ وہ سب خوش تھیں، جیسے کچھ اچھا ہو گیا ہو، جیسے کوئی کارنامہ سر انجام دیا گیا ہو، اور میرے اندر سے ایک آواز بار بار اٹھ رہی تھی کہ میرے ساتھ تو ظلم ہوا ہے، مجھے تو میری فطرت سے جدا کر دیا گیا، پھر یہ سب خوش کیوں ہیں؟ یہ کیسا جشن ہے؟ پھر کچھ لڑکیاں جو شاید چند مہینے یا 1-2 سال پہلے اس سب کچھ سے گزر چکی تھیں، میرے پاس آ کر بیٹھ گئیں۔ انہوں نے میری طرف ہمدردی سے دیکھا، ان کی آنکھوں میں وہی درد تھا جو ابھی ابھی میری آنکھوں میں آیا تھا۔ میں نے ان سے پوچھا، تم لوگوں نے مجھے کیوں نہیں بتایا؟ تم سب کو تو پتا تھا کہ میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ وہ کہنے لگیں کہ ہمیں منع کیا جاتا ہے کہ کسی کو نہ بتاؤ، اگر بتاؤ گی تو دل میں خوف بیٹھ جائے گا اور پھر وہ اور زیادہ تکلیف سہے گی، اگر پہلے سے معلوم ہو تو ڈر اور بھی بڑھ جاتا ہے۔ میں نے کہا، یہ تو کوئی بات نہ ہوئی، اگر بتایا ہوتا تو شاید میں تیار ہوتی، شاید میں بھاگ جاتی، شاید میں پچ جاتی۔ وہ کہنے لگیں کہ ہمیں یہ سب بچپن سے سکھایا جاتا ہے کہ یہ ایک ضروری رسم ہے جو ہر لڑکی کے ساتھ ہوتی ہے، اسے برداشت کرنا سیکھو، اس پر سوال مت اٹھاؤ۔ میں نے کہا، لیکن مجھے تو لگتا ہے کہ یہ سب کچھ غلط ہے۔ اللہ نے ہمیں جیسا بنایا ویسا ٹھیک بنایا، تو ہم کس حق سے اللہ کی تخلیق کو کاٹ رہے ہیں؟ ہم کیوں یہ ظلم سہتے ہیں؟ ایک لڑکی بولی کہ یہ تم کیسی باتیں کر رہی ہو؟ یہ تو حرام کی بوٹی ہوتی ہے، حاضرہ دائی کہتی ہے، اسے نکالنا ضروری ہے تاکہ لڑکیاں پاکیزہ رہیں۔ میں نے حیرت سے کہا، حرام کی بوٹی؟ اللہ نے بنایا اور ہم سمجھتے ہیں کہ وہ غلط تھی، تو ہم اللہ کی تخلیق کو ٹھیک کر رہے ہیں؟ ایک اور لڑکی نے غصے سے کہا، بس اب فضول باتیں نہ کرو، تم تو بغاوتی باتیں کر رہی ہو، آرام سے لیٹی رہو، تمہارے ساتھ کچھ ایسا نہیں ہوا جو ہم سب کے ساتھ نہیں ہوا، اور دیکھو اب ہم بالکل ٹھیک ہیں۔ لیکن میرے دل میں یہ بات بیٹھ چکی تھی کہ یہ سب کچھ ٹھیک نہیں ہے، یہ سب کچھ بہت تکلیف دہ ہے۔ میرے دل کے کسی کونے میں وہ چیخ اب بھی قید تھی جو میں اس دن نہیں نکال سکی تھی۔ مجھے کئی دن تک بخار رہا، میرے جسم میں مسلسل درد ہوتا رہا، مجھے بار بار پٹیاں بدلی جاتی رہیں، ہر رات مجھے نیند میں ہراس ہوتا، میں کسی خواب میں چیختی اور پھر ماں مجھے سینے سے لگا کر چپ کرواتی۔ میں نے خود کو بہت ٹوٹا ہوا محسوس کیا، میری ہنسی مر چکی تھی، میرا بچپن کہیں کھو چکا تھا۔ میں روز آئینے میں خود کو دیکھتی اور سوچتی تھی کہ کیا میں واقعی بری ہو گئی ہوں یا صرف میرے جسم کو برا سمجھ لیا گیا ہے۔ میرے دل میں تو اب بھی وہی معصوم سوال تھے جن کا جواب کوئی نہیں دے رہا تھا۔ وقت کے ساتھ ساتھ میں واقعی بہت خوبصورت ہوتی گئی، میرے رنگ میں نکھار آ گیا، میرے بال اور لمبے اور گھنے ہو گئے، میری آنکھوں میں ایک عجیب سی گہرائی آ گئی، میری چال میں ایک وقار آ گیا، لیکن اس خوبصورتی کے پیچھے وہ زخم چھپا تھا جو اب بھی کبھی کبھی درد دیتا تھا۔ ماں باپ نے میری جوانی کو دیکھ کر شادی کی باتیں شروع کر دیں، اور پھر کچھ مہینوں بعد ایک ایسا رشتہ آ گیا جس میں سب نے کہا، قسمت ہو تو ایسی، کتنی خوبصورت لڑکی ہے اور کتنی خوش قسمت ہے کہ ایک مالدار گھر میں جا رہی ہے۔ لیکن اس مرد کا پیٹ باہر نکلا ہوا تھا، اس کی عمر میرے والد جتنی تھی،
اس کے بال جھڑے ایج چکے تھے اور وہ مجھ سے عمر میں کئی گنا بڑا تھا، لیکن چونکہ وہ پیسے والا تھا اور گاؤں میں اس کی عزت تھی، ماں باپ نے فوراً ہاں کر دی۔ کسی نے یہ نہیں سوچا کہ میری کیا مرضی ہے، کسی نے یہ نہیں پوچھا کہ کیا میں شادی کے لیے تیار ہوں۔ شادی ہو گئی۔ سب نے کہا کہ دیکھو کیسی قسمت پائی ہے حور نے۔ لیکن شادی کے چند دن بعد وہ شخص عجیب عجیب باتیں کرنے لگا۔ وہ رات کو میرے قریب آتا اور کہتا، تم کچھ الگ ہو، تم میں وہ بات نہیں جو ایک بیوی میں ہونی چاہیے۔ میرے شوہر حنیف کی باتیں میرے دل میں تیر کی طرح لگتی تھیں۔ وہ روز کوئی نہ کوئی نئی بات کہہ دیتا، کوئی ایسا جملہ جو میرے زخموں کو اور گہرا کر دیتا۔ وہ کہتا تھا کہ تمہیں میری محبت محسوس کیوں نہیں ہوتی؟ تم ایسے کیوں پٹی ٹیڑھی رہتی ہو جیسے کوئی زندہ لاش ہو؟ تم بولتی کیوں نہیں ہو؟ تم ہنستی کیوں نہیں ہو؟ تم روتی کیوں نہیں ہو؟ تم کوئی احساس کیوں نہیں دکھاتی؟ تم تو جیسے ایک خالی جسم ہو، خوبصورت مگر بے جان وجود ہو۔ وہ اکثر رات کے وقت میرے قریب بیٹھتا، میری طرف دیکھتا اور کہتا، تم اتنی خوبصورت ہو، تمہاری آنکھیں، تمہارے ہونٹ، تمہارا چہرہ، سب کچھ ایسا ہے جیسے کسی خواب میں دیکھا ہو، لیکن جب تمہیں چھوتا ہوں تو لگتا ہے جیسے کسی پتھر کو ہاتھ لگایا ہو، جیسے تمہارے اندر کچھ بھی نہیں، جیسے تم صرف ایک جسم ہو جس میں روح نہیں، جیسے تم محبت سے خالی ہو۔ میں اس کی باتیں سنتی، میرے پاس کہنے کو کچھ نہیں ہوتا تھا۔ میں اسے کیسے بتاتی کہ وہ جو کچھ تلاش رہا ہے وہ مجھ سے چھین لیا گیا؟ میں اسے کیسے سمجھاتی کہ میری خاموشی، میری بیزاری، میری ٹھنڈک میرے ساتھ بیتے ایک ظلم کی نشانی ہے؟ میں اسے سب کچھ نہیں بتا سکتی تھی، نہ میں چاہتی تھی کہ کوئی میرے زخم کو پھر سے کھولے۔ وہ زخم جو میں دن رات چھپانے کی کوشش کرتی تھی۔ وہ مجھ سے پوچھتا تھا کہ کیا تمہارا کسی کے ساتھ پہلے کوئی رشتہ تھا؟ کیا تم کسی اور کو پسند کرتی تھی؟ کیا تمہیں میری محبت سمجھ نہیں آتی؟ کیا تمہیں شادی کرنے کا شوق نہیں؟ میں اسے کہتی کہ میرا کسی سے کوئی رشتہ نہیں رہا، یہ سب باتیں بے بنیاد ہیں، اور تم بھی اچھی طرح جانتے ہو کہ میں تمہاری ہی ہوں اور کسی اور کی نہیں۔ لیکن وہ پھر کہتا کہ اگر ایسا ہے تو تم ایسی کیوں ہو؟ تمہارے اندر کچھ کیوں نہیں؟ تم خاموش کیوں رہتی ہو؟ تم کیوں نہیں ہنستی؟ کیوں نہیں لیٹتی؟ کیوں نہیں کسی بیوی کی طرح خوشی دکھاتی؟ تمہارے چہرے پر ایک عجیب سی ویرانی کیوں ہوتی ہے؟ تمہیں میری موجودگی سے کوئی فرق کیوں نہیں پڑتا؟ میں چپ ہو جاتی، میں اس سے نظریں چرا لیتی۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ وہ مجھے کیا سمجھانا چاہتا ہے یا کیا سننا چاہتا ہے۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ اس کے سوالوں کا کیا جواب دوں۔ اس کی باتیں سن کر میرے دل میں ایک گھٹن بڑھتی جا رہی تھی۔ مجھے لگتا تھا کہ میری روح جیسے ایک پنجرے میں قید ہے۔ میں آزاد نہیں، میں بول نہیں سکتی، میں اپنا سچ نہیں بتا سکتی، میں اپنا دکھ کسی کے سامنے نہیں رکھ سکتی۔ وقت کے ساتھ ساتھ وہ مجھ سے ناراض رہنے لگا۔ وہ دن بھر گھر میں چپ چاپ رہتا، مجھ سے کم بات کرتا۔ جب رات ہوتی تو وہ اکثر طنز سے کہتا، تمہاری خوبصورتی کا کیا فائدہ؟ تم نے تو مجھے مرد ہونے کے احساس سے بھی محروم کر دیا، تم نے تو میری خوشی کو بھی مار ڈالا، مجھے تو اپنے مرد ہونے پر شک ہونے لگا ہے، تم نے مجھے بدل کے رکھ دیا ہے، تمہارے ساتھ وقت گزار کر لگتا ہے جیسے میں کوئی گناہ کر رہا ہوں۔ میں اس کی یہ باتیں سنتی اور میرے اندر ایک بار پھر وہی درد جاگتا جو کئی سال پہلے جاگا تھا۔ وہ لمحہ یاد آتا جب میری چیخ کو دبا دیا گیا تھا، جب میرے جسم کو ایک رسم کی بھینٹ چڑھا دیا گیا تھا۔ وہی درد میرے اندر اب بھی کہیں چھپا ہوا تھا، اور اب میرے شوہر حنیف کی باتیں اسے پھر سے باہر نکال رہی تھیں۔ مجھے لگتا تھا کہ میرے اندر جو ٹوٹا پن ہے کبھی چھوٹ نہیں سکتا۔ مجھے لگتا تھا کہ میں ایک ایسی لکیر ہوں جو کبھی پوری نہیں ہو سکتی، ایک ایسی کہانی جو ادھوری ہی رہی تھی۔ وہ دن میرے لیے کسی سزائے موت سے کم نہیں تھے۔ میری شادی کو مشکل کچھ ہی مہینے ہوئے تھے، لیکن میرے شوہر حنیف کو مجھ پر شک ہو چکا تھا۔ وہ بار بار کہتا تھا کہ تمہارے دل میں کسی اور کی محبت ہے، تم مجھے قبول ہی نہیں کرتی، تم میرے قریب آتے ہوئے بھی اجنبیت سے محسوس کرتی ہو، تم مجھے کبھی وہ لمس ہی نہیں دیتی جو ایک بیوی اپنے شوہر کو دیتی ہے۔ شروع میں وہ صرف باتوں تک محدود تھا،
لیکن جب میں ہر بار خاموشی سے سنتی رہی اور کوئی واضح جواب نہ دے سکی تو وہ باتیں چیخ و پکار میں بدلنے لگیں۔ وہ اونچی آواز میں بولنے لگا، دروازے بند کر کے مجھ پر الزام لگاتا۔ میں سہم کر کسی کونے میں دبک جاتی۔ وہ دیوار پر ہاتھ مار کر کہتا، بتاؤ تم کس کے ساتھ، کیا اب بھی اس کے بارے میں سوچتی ہو؟ اور میرے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا تھا، کیونکہ میرے دل میں واقعی کسی کا نام و نشان نہیں تھا۔ میں ایک دن شام کو چائے بنانے کچن میں گئی تو وہ پیچھے سے آیا اور میری کلائی پکڑ کے زور سے کھینچا۔ میں گھبرا گئی، چائے کا کپ نیچے گر گیا۔ وہ غصے سے کہنے لگا کہ تم مجھے پاگل بنانے پر تلی ہو۔ تم جیسی بیوی رکھ کے مرد جیتا نہیں جلتا ہے۔ مجھے تو لگتا ہے کہ تم کسی اور کے لیے بچ کے بیٹھی ہو۔ تم مجھ سے کوئی دلچسپی ہی نہیں رکھتی۔ تم تو جیسے میرے ساتھ ہو کہ بھی میرے ساتھ نہیں ہو۔ میں روتی، میری آنکھوں سے بے اختیار آنسو نکل پڑے۔ میں نے کہا، تمہیں کیسے یقین دلاؤں کہ میری زندگی میں کبھی کوئی نہیں رہا؟ میں نے تو تم سے پہلے کسی کا چہرہ بھی نہیں دیکھا۔ لیکن وہ نہیں سنتا تھا، نہ سمجھتا تھا۔ اس کا ذہن جیسے پتھر ہو چکا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ میں اس کے ہر لفظ کا جواب ایسا ہی دوں جیسے فلموں میں دکھاتے ہیں، جیسے افسانوں میں لکھا جاتا ہے۔ لیکن میرے لیے وہ سب ممکن نہیں تھا۔ میرے اندر کچھ تھا جو ٹوٹ چکا تھا، جو مر چکا تھا۔ ایک دن وہ رات کو بہت دیر سے آیا، شاید کسی دوست کے ساتھ بیٹھا شراب پی رہا تھا۔ گھر آتے ہی اس نے مجھے دیکھا اور بولا، اب تو تمہیں کوئی شرم ہی نہیں رہی، تمہیں میری فکر ہی نہیں۔ میں ساری رات گھر سے باہر رہوں تو بھی تمہیں کچھ محسوس نہیں ہوتا، تمہیں میری باتوں سے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تمہیں تو شاید سکون ملتا ہے جب میں دور ہوتا ہوں۔ میں نے اس رات حوصلہ کر کے کہا کہ تم آخر مجھ پر شک کیوں کرتے ہو؟ میں تو تمہاری بیوی ہوں، تمہارے نکاح میں ہوں، تمہاری عزت ہوں۔ تو اس نے زور سے میرے گال پر تھپڑ مارا۔ میرے کان سن ہونے لگے۔ اس نے کہا کہ بس کر دو، تمہاری باتیں میرے لیے جھر بن چکی ہیں۔ مجھے تمہاری معصوم شکل پر بھی شک ہونے لگا ہے۔ تم جیسی عورتوں کو شوہر نہیں زنجیر چاہیے۔ میں چیخ اٹھی۔ میں بستر پر جا کے لیٹ گئی۔ میرے کانوں میں اب بھی اس کی آواز گونج رہی تھی۔ میں ساری رات جاگتی رہی اور اگلی صبح ماں کو فون کیا۔ مجھے بات کرنی ہے۔ میری ماں نے جب مجھے سنا تو کہا، اب کیا مسئلہ ہے تجھ کو؟ ہر روز ایک نئی پریشانی لیے بیٹھ جاتی ہو۔ میں نے کہا، مجھے کچھ بھی محسوس نہیں ہوتا۔ مجھے نہیں سمجھ آتا کہ میں کیا کروں۔ میں کسی کو جواب دے نہیں پاتی۔ میں بس خالی ہو گئی ہوں۔ ماں نے ہنستے ہوئے کہا، یہ تو سب ہوتا ہے، شادی شدہ زندگی میں شروع میں ایسے ہی ہوتا ہے، دھیرے دھیرے سب ٹھیک ہو جائے گا۔ لیکن مجھے معلوم تھا کہ یہ محض تسلی ہے۔ مجھے پتا تھا کہ کچھ بھی ٹھیک نہیں ہو رہا بلکہ دن بدن خراب ہوتا جا رہا ہے۔ ایک دن کا سین اور بتاتی ہوں۔ وہ صبح ناشتہ کر رہا تھا۔ میں چپ چاپ سلن میں نان بھگو رہی تھی۔ اس نے کہا، تم کھاتی بھی ایسے ہو جیسے تمہیں کھانے کا بھی دکھ ہو۔ میں نے نظر اٹھا کے کہا، دکھ صرف کھانے کا نہیں۔ اس نے چونک کر میری طرف دیکھا اور کہا، کیا مطلب ہے؟ میں نے کہا، کچھ نہیں، اور دوبارہ نان میں نظر چھپا لی۔ وہ کرسی کھینچ کے کھڑا ہو گیا اور بولا، تمہارے چہرے پر ہمیشہ ایک اداسی کیوں ہوتی ہے؟ تم رو کیوں نہیں لیتی؟ تم کبھی ہنستی کیوں نہیں؟ تمہارا دل پتھر کیوں ہو گیا ہے؟ میں نے کہا، شاید اس لیے کہ میرا دل کسی دن پتھر کر دیا گیا تھا، کسی رسم نے، کسی چپ نے۔ ایک اور دن اس نے رات کو میرے قریب آنے کی کوشش کی اور میں نے کندھے ہٹا لیے تو وہ پیچھے ہٹ گیا اور بولا، بس کر دو، تم مجھ سے محبت نہیں کر سکتی تو کم از کم میرا مذاق تو نہ اڑاؤ۔ میں مرد ہوں اور مجھے محسوس ہوتا ہے کہ تمہارے لمز میں، تمہارے انداز میں، تمہاری آنکھوں میں تم مجھے کبھی اپنا شوہر ہی نہیں سمجھتی ہو۔ میں نے ایک بار پھر کہا کہ میری زندگی میں کوئی نہیں تھا اور نہ ہے۔ تمہیں بس یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ میرے ساتھ کچھ ایسا ہوا تھا جس نے میرے احساسات ختم کر دیے، لیکن وہ یہ سننے کے لیے تیار ہی نہیں تھا۔ اس کے لیے میری خاموشی جرم تھی، میری لاپرواہی گناہ تھی اور میری بے حسی بے وفائی۔ ایسے ہی سین روز کے تھے۔ چھوٹے چھوٹے جملے لڑائی کی شکل اختیار کر لیتے اور میں اپنی خاموشی میں ڈوبتی جا رہی تھی۔ وہ سمجھتا تھا کہ میں کچھ چھپا رہی ہوں، لیکن مجھے نہیں معلوم تھا کہ میں کیا چھپا رہی ہوں۔
شاید میں خود سے بھی چھپ رہی تھی۔ اب میرا دل چاہتا ہے کہ میں چیخ چیخ کے سب کو بتا دوں کہ میرے ساتھ کیا ہوا تھا، لیکن اب نہ وقت ہے نہ وہ ہمت ہے۔ اب بس زندگی ہے جو زخموں کے ساتھ چل رہی ہے اور ہر دن اپنے اندر ایک نیا سوال لیے سامنے کھڑا ہوتا ہے، اور میں ہر سوال کے جواب میں صرف خاموشی دے پاتی ہوں۔ جب میرے شوہر نے مجھے کچھ دن کے لیے میری ماں کے گھر چھوڑا تو میں نے سوچا شاید یہ وقتی ناراضگی ہے، شاید کچھ دن بعد سب ٹھیک ہو جائے گا۔ میں نے ماں سے کچھ نہیں کہا، بس چپ چاپ اپنے کمرے میں بیٹھی رہی۔ ماں بھی سمجھ گئی تھی کہ کچھ نہ کچھ تو ہے، لیکن شاید وہ سمجھ سے زیادہ یہ چاہتی تھی کہ وقت گزرے اور خود بخود سب بہتر ہو جائے۔ دوپہر کا وقت تھا جب میرے محلے کی کچھ پرانی سہیلیاں گھر آ گئیں۔ وہ سب بھی شادی شدہ تھیں اور کسی نہ کسی طرح اپنے گھروں کی مالکن بنی ہوئی تھیں۔ ہنستی بولتی آوازوں کے ساتھ وہ اندر آئیں اور مجھے دیکھ کر گلے ملیں۔ حال احوال پوچھا تو میں پھوٹ پھوٹ کے رو پڑی۔ میں نے کہا میرا شوہر مجھ سے خوش نہیں، وہ مجھ سے ناراض رہتا ہے، کہتا ہے کہ میں مردوں جیسی نہیں ہوں، تم تو لاش ہو، تمہیں کچھ محسوس نہیں ہوتا، تم جیسے صرف جسم ہو، دل کچھ نہیں۔ وہ سب تھوڑا خاموش ہو گئے، پھر ایک نے ہنستے ہوئے کہا یہ تو سب کا مسئلہ ہے۔ میں نے حیرانی سے ان کی طرف دیکھا اور پوچھا کہ کیا مطلب ہے تمہارا؟ کیا تمہارے شوہر بھی تم لوگوں کو طلاق کی دھمکیاں دیتے ہیں یا تمہیں طلاق کی باتیں سننی پڑتی ہیں؟ وہ سب ایک دوسرے کی طرف دیکھ کے ہنسنے لگیں جیسے میں کوئی بہت معصوم بات کر گئی ہوں۔ ایک نے کہا کہ توبہ کرو، ایسی باتیں زبان پر نہ لایا کرو، ہم سب ایکٹنگ کرتے ہیں۔ میں نے کہا کیسی ایکٹنگ؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم اپنے شوہروں کے ساتھ ایسے پیش آتے ہیں جیسے ہمیں سب کچھ پسند ہے، جیسے ہمیں ہر رات اچھی لگتی ہے، جیسے ہم ان کی قربت سے خوش ہیں، چاہے اندر سے دل کرے کہ رو دیں مگر چہرے پر مسکراہٹ رکھنی پڑتی ہے۔ میں نے کہا کہ یہ تو جھوٹ ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہاں جھوٹ ہے، لیکن اسی جھوٹ سے ہمارے گھر بچے ہوئے ہیں۔ ہم نے سیکھ لیا ہے کہ مردوں کو وہی دکھانا ہے جو وہ دیکھنا چاہتے ہیں۔ مرد سمجھتے ہیں کہ ہم ان کے لیے سب کچھ محسوس کرتی ہیں اور اسی فریب سے وہ مطمئن ہو جاتے ہیں۔ میں کچھ دیر کے لیے چپ ہو گئی۔ مجھے یوں لگا جیسے میں اکیلی نہیں ہوں، لیکن پھر بھی میں سب سے زیادہ تنہا ہوں، کیونکہ میرے شوہر نے مجھے اس لیے گھر نہیں بھیجا تھا کہ میں سہیلیوں سے جھوٹی ہنسی خوشی سیکھ لوں۔ اس نے تو 2 دن بعد ہی طلاق نامہ میرے نام بھجوا دیا تھا۔ ماں کے ہاتھ میں لفافہ تھا، جب اس نے مجھے دیا تو میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا سا چھا گیا۔ میری زبان بند ہو گئی، دل بیٹھ گیا۔ ماں کچھ کہہ بھی نہ سکی، بس بیٹھ کے اپنے آنسو پونچھنے لگی۔ گاؤں میں جیسے جھلجھلا آ گیا ہو۔ لوگ آنے لگے، پوچھنے لگے کیا ہو گیا، کیسی لڑکی ہے کہ شوہر نے 2 مہینے بعد ہی طلاق دے دی۔ ایک عورت بولی کہ میں نے اپنی زندگی میں 15 سال میں پہلی بار سنا ہے کہ کسی لڑکی کو اتنی جلدی طلاق ہو جائے۔ مجھے دیکھ دیکھ کر سرگوشیاں کی جا رہی تھیں۔ کسی نے کہا لگتا ہے لڑکی میں ہی کوئی خرابی ہے، کوئی تو وجہ ہوگی کہ شوہر نے چھوڑ دیا۔ میں اب اس گھر میں ایک بوجھ بن چکی تھی، اور جب باتوں کا بوجھ بڑھا تو ایک رات میں نے چپکے سے کچھ کپڑے سمیٹے اور گھر سے نکل گئی۔ ٹرین اسٹیشن پر پہنچی تو اندھیرے میں کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا، بس اتنا پتا تھا کہ واپس نہیں جانا۔ شہر کی طرف کوئی بھی گاڑی ہو مجھے جانا ہے۔ میں ایک ٹرین میں بیٹھ گئی۔ آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، لیکن دل جیسے بالکل سن ہو چکا تھا۔ شہر پہنچتے ہی سب سے پہلے میں ایک لیڈی ڈاکٹر کے پاس گئی۔ میں نے دل کی ساری بات کہہ دی، جیسے کسی نے تالا کھول دیا ہو، اور سب الفاظ بہہ نکلے۔ وہ مجھے حیرت سے دیکھتی رہی۔ جب میں خاموش ہوئی تو اس نے کہا کہ یہ سب کچھ تمہارے ساتھ اس لیے ہو رہا ہے کیونکہ تمہارے ساتھ وہ رسم منائی گئی۔ میں حیران رہ گئی، میری زبان خشک ہو گئی، اور میں نے دھیمی آواز میں پوچھا کون سی رسم؟ وہ بولی وہی رسم جو کئی دیہاتوں میں اب بھی جاہلیت کی نشانی ہے، جس میں لڑکی کو اس کے جذبات، اس کے بدن اور اس کی شناخت سے الگ کر دیا جاتا ہے۔ ڈاکٹر نے افسوس سے کہا کہ تم نے جو کچھ سا ہے وہ ایک زخم نہیں، وہ ایک چپ چاپ چلتا دکھ ہے جو تمہیں اندر سے کھا گیا ہے۔ اس رسم نے تمہاری ہنسی چھین لی اور تمہارا حق چھین لیا جو ہر عورت کو فطری طور پر ملتا ہے۔
اس نے مجھے ایک عورتوں کے سینٹر کا پتہ دیا، کہا کہ وہاں جا کے تم کچھ وقت گزارو، خود کو پہچانو، تم اکیلی نہیں ہو، ایسی اور بھی عورتیں ہیں جو اس جاہلیت کا شکار ہوئی ہیں۔ میں وہاں گئی، اب میں وہیں رہتی ہوں۔ وہاں ہر عورت کی اپنی ایک ادھوری کہانی ہے۔ کچھ دنوں بعد میں نے کاغذ پر لکھا کہ میرے شوہر کو لگا میرے دل میں کسی اور کی محبت ہے، اس لیے میں اسے قبول نہیں کرتی، لیکن اصل بات یہ تھی کہ میرے دل میں کچھ تھا ہی نہیں، کیونکہ اسے نکال دیا گیا تھا، کیونکہ اس رسم نے میری روح سے وہ جذبہ ہی چھین لیا تھا جو کسی رشتے کو جوڑتا ہے۔ اب میں روز وہاں بیٹھ کر سنتی ہوں کہ ایسی کتنی اور لڑکیاں اس رسم کا شکار ہوئیں اور آج ان کی زندگیاں برباد ہو چکی ہیں، اور بس اتنا سوچتی ہوں کہ اگر میرے ساتھ یہ نہ ہوا ہوتا تو شاید آج میں بھی ان جھوٹی ایکٹنگ والی عورتوں کی طرح اپنا گھر بچا لیتی، لیکن میرے نصیب میں نہ جھوٹ لکھا تھا نہ ہی گھر بچانا لکھا تھا۔ میرے نصیب میں وہ رسم لکھ دی گئی تھی جو عورت کو عورت نہیں رہنے دیتی، بس ایک خاموش جسم بنا دیتی ہے جس میں کوئی بھی اپنی مرضی چلا سکے اور اسے کوئی فرق نہ پڑے، نہ خوشی کا نہ دکھ کا۔ یہی میری کہانی ہے، یہی میرا درد ہے، اور اب یہی میری پہچان ہے۔ میری چپ نے سب کچھ چھین لیا اور آخر میں عورتوں کے سینٹر میں آ کے سکون کی ایک سانس لی تو میں نے پیچھے مڑ کے اپنی ساری زندگی کو دیکھا۔ مجھے لگا جیسے میں نے ایک لمبا خواب دیکھا ہو، ایک ایسا خواب جو کبھی اچھا نہیں تھا، ایک ایسا خواب جو سچ میں بھیانک تھا۔ مجھے کبھی سمجھ ہی نہیں آئی تھی کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ میں صرف وہ سب کچھ سہتی گئی جو لوگ کہتے گئے، جو ماں باپ نے کہا، جو دائی نے کہا، جو شوہر نے کہا، جو سسرال والوں نے کہا، یا آخر میں جو محلے والوں نے کہا۔ میں نے صرف اتنا سوچا تھا کہ شاید سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، لیکن سب کچھ بگڑتا گیا۔ میری خاموشی، میری تکلیف، میری کمزوری کسی کو نظر نہیں آئی۔ سب صرف یہ کہتے رہے کہ میں غلط ہوں، کہ میں باغی ہوں، کہ میں عورت ہوں کہ عورت جیسی نہیں، لیکن کسی نے یہ نہیں پوچھا کہ میرے دل میں کیا ہے، میرے جسم کے ساتھ کیا کیا گیا، میرے احساس کو کیسے مارا گیا۔ میں اب عورتوں کے اس سینٹر میں ہوں تو یہاں مجھے وہ سب دکھائی دیتا ہے جو میرے جیسی کئی لڑکیاں سہتی ہیں۔ ہم سب نے وہی دکھ جھیلے ہیں، جو سب نے وہی تکلیف اٹھائی ہے، وہی رسم، وہی خاموشی، وہی زخم اور وہی الزام۔ لیکن یہاں آ کے پہلی بار کسی نے میری بات سنی، میری آنکھوں کو دیکھا، میرے الفاظ کو سمجھا اور مجھے بتایا کہ میرے ساتھ جو ہوا وہ جاہلیت تھی، وہ ظلم تھا۔ اب میں چاہتی ہوں کہ کوئی اور لڑکی میرے جیسی زندگی نہ جیے، کسی کا خواب چھینا نہ جائے، کسی کو تانوں کے گھر میں نہ دھکیلا جائے، کسی کو رسم کے نام پر برباد نہ کیا جائے، کسی کے جذبات کو دفن نہ کیا جائے، کسی کو شادی کے بعد طلاق دے کے تماشا نہ بنایا جائے۔ مجھے اب پتہ چلا ہے کہ اللہ نے ہمیں جیسا بنایا ہے ہم ویسے ہی مکمل ہیں۔ ہمیں کسی رسم، کسی روایت کی ضرورت نہیں، ہمیں صرف محبت، سمجھ اور انصاف کی ضرورت ہے، اور وہ تبھی ممکن ہے جب ہم آواز اٹھائیں، جب ہم بولیں، جب ہم سچ کو سچ کہیں اور ظلم کو ظلم۔ اب میں خاموش نہیں رہوں گی، اب میں لڑکیوں کو سمجھاؤں گی، اب میں ماں بن کے اپنی بیٹیوں کو جگاؤں گی، اب میں خود کو کمزور نہیں سمجھوں گی، کیونکہ میری زندگی نے مجھے یہ سبق دیا ہے کہ خاموشی صرف بربادی لاتی ہے اور سچائی راستہ دکھاتی ہے۔ یہی میری زندگی کا سب سے بڑا سبق ہے۔ اللہ سب کو محفوظ رکھے، آمین۔